کہ تو نے اتنا قرآن پاک کہاں سے یاد کیا ہے، تو نے اتنا قرآن پاک کہاں سے سیکھا ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا استاد جی میں نے اتنا قرآن پاک کہاں سے یاد کیا ہے، تو سنیں جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنے شکم اتھر کے اندر لیے ہوئی تھی، جب میں اپنی والدہ محترمہ کے شکم اتھر کے اندر تھا تو میری والدہ محترمہ جب گھر کے اندر جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب گھر کے اندر برتن مانجا کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ میری والدہ محترمہ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میری والدہ محترمہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ تو جب میں پیدا ہوا تو میں ایسے ہی پیدا نہ ہوا بلکہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی سن کر 18 پارے یاد کر کے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 18 پارے یاد کر کے پیدا ہوا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو یہ تربیت دی، آپ کی والدہ محترمہ کی کیا شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو گانے سنا کر کے سلاتی ہیں، گانے سنا کر سلاتی ہیں، بچوں کے ہاتھ میں گانے چلا کر کے موبائل میں دے دیا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، او میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت رکھو۔ حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت کا خطاب آپ کو بالخصوص سننا ہے تو حضرت کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ آپ مچل کے بول دیں یا رسول اللہ، اور بول دیں یا غوث۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بارگاہ میں 2 بزرگ رہا کرتے تھے۔ آپ کی شان کا اندازہ یہاں سے ہو جائے گا کہ آپ کی بارگاہ میں فقیر رہتے ہیں تو ان کا مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا منصب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، 2 بزرگ رہا کرتے تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک تو چپل سیدھی کیا کرتے تھے اور ایک پانی لے کر لوٹے میں وضو کروایا کرتے تھے باہر سے آنے والے مہمان کو۔ تو آپ سنیں وہ 2 بزرگ تھے تو وہ کرتے کیا تھے، ایک چپل سیدھی کیا کرتے تھے آنے والے مہمانوں کی اور ایک لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کروایا کرتے تھے۔ لیکن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، 40 سال ہو گئے تھے۔ ایک دن جو لوٹے میں پانی لے کر وضو کروایا کرتے تھے ان کا نام تھا شیخ محمد، شیخ محمد ان کا نام تھا۔ ان کو کہا جاتا تھا لوٹے والے بابا۔ جب وہ لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرواتے تھے تو ان کا نام بھی لوٹے والے بابا ہو گیا۔ تو لوٹے والے بابا نے کہا چپل سیدھی کرنے والے بابا سے، کہا یار یہاں یہ لوگ آتے ہیں، آتے کس لیے ہیں؟ تو چپل سیدھی کرنے والوں نے کہا کہ یہ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر کے حاضری دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو لوٹے والے بابا نے کہا یار 40 سال تمہیں اور مجھے بھی ہو گئے، 40 سال تمہیں اور مجھے بھی ہو گئے، آپ اپنی توجہ کو میری طرف رکھیں۔ 40 سال تمہیں اور مجھے ہو گئے، لیکن یہاں رہتے رہتے تو کچھ ہم بھی سیر و تفریح کے لیے چلیں۔ تو چپل والے بابا نے کہا آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ تو وہ لوٹے والے بابا ایک دن 2 اقطاب آئے، ان کے ساتھ میں چلے۔ جب چلے کچھ دور چلے تھے تو انہیں بھوک لگنے لگی، کہنے لگے کھانے کا انتظام کرو۔ جب انہوں نے کہا تو ان میں سے ایک بزرگ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان کے لیے دسترخوان نازل کر دیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ان کی دعا پر ایک روٹی ایک سبزی کا پیالہ عطا کیا، لیکن پھر کچھ دور چلے تو پھر بھوک لگنے لگی۔ جب بھوک لگی تو پھر کہنے لگے کھانے کا انتظام کرو۔ جیسے ہی اتنا کہا دوسرے بزرگ نے مصلی کو بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک روٹی اور ایک سبزی کا پیالہ عطا کر دیا، دسترخوان نازل ہو گیا۔ پھر تینوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، پھر چلنے لگے، پھر کہنے لگے یار پھر بھوک لگنے لگی۔ اب چونکہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے وہاں تو ہر وقت لنگر چلتا تھا، سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ہر وقت کھانے پینے میں دنگ رہتے تھے۔ لیکن یہاں جب بھوک
بھوک لگ رہی ہے، تو پھر کہا بھوک لگ رہی ہے۔ اب ان اقطاب نے کہا کہ ہمارا اصول ہے کہ صرف ایک ہی بار دعا کرتے ہیں، ہم دونوں نے تو منگا لیا، اب تمہاری باری ہے۔ اب وہ کہنے لگے میں کیسے دعا مانگوں، مجھ سے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہ سے پاک کی بارگاہ میں رہتا تھا، ان کی چوکھٹ کا فقیر ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھ سے دعا مانگنی نہیں آتی، مجھ سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اتنا کہا تو کہنے لگے دعا تو تمہیں ہی مانگنی ہے، یا تو دعا کرو یا پھر چلتے رہو، یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے، یا تو دعا تم کرو یا پھر بھوکے چلتے رہو۔ اب دعا نہ کرتے تو بھوکے چلتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انہیں اتنا سوچ لیا انہوں نے کہ اب تو دعا مجھے ہی کرنی ہے، اب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے اللہ مجھے کچھ نہیں پتا یہ اقطاب کس کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں، کس کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں اور کیسے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس تیری بارگاہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اے اللہ یہ اقطاب جن کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میں بھی اسی کا نام کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ کھانا نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا، لیکن 2 روٹیاں 2 سبزی کے پیالے عطا کیے۔ اللہ اللہ یہ کیسا ماجرا تھا؟ جب دیکھا اقطاب نے کہنے لگے یہ تو بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھ سے دعا بھی مانگنی نہیں آتی، ہم نے دعا مانگی تو ایک پیالہ سبزی کا، ایک روٹی آئی، تم نے دعا مانگی تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں، کیسے تم تو کہہ رہے تھے کہ دعا مانگنی نہیں آتی؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں نے اتنا کہا یا اللہ یہ اقطاب جس کے نام کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اسی کے نام کا وسیلہ دے کر کے میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انہوں نے اتنا سنا اقطاب کہتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کس کے نام کا وسیلہ؟ تو کہتے ہیں ہم اس کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں جو غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کراتے ہیں، ان کے نام کا وسیلہ دے کر کے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کے صدقے میں ہمیں کھلاتا ہے، دسترخوان نازل کرتا ہے، تو وہ سن کر کے وجد میں آ گئے، پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ کہاں آ گیا، اس سے تو پہلے ہی بہتر تھا کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا، مجھے تو کچھ پتہ نہ چلا، 40 سال میں اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ اقطاب میرے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب آپ اندازہ لگائے جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والے 40 سال چوکھٹ پر پڑے رہنے والے ایک فقیر کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس کے نام کے صدقے میں اقطاب دعا کرتے ہو، تو آپ اندازہ لگائے حضور غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔